جسم سے ہو کے جدا ملتا ہے اس روح کو چین، جس کے مولا ہو تو عالم میں حسن اور حسین اور حسین۔ مردینوں خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس مجلس میں تشریف لا کر آج کی اس مجلس کی رونق کو دوبالا کر دیا، اور چند اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، شاید کسی قابل ہو۔ لے کر لباس عید کا درزی کے بھیس میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لے کر لباس عید کا درزی کے بھیس میں، رضوان خلد آ گیا در پر کہے بغیر۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ لے کر لباس عید کا درزی کے بھیس میں، رضوان خلد آ گیا در پر کہے بغیر، لکھنے چلا ہوں جب بھی قصیدہ حسین کا، کیا کہنے ہیں، لکھنے چلا ہوں جب بھی قصیدہ حسین کا، چھل کا قلم سے چشمہ کوثر کہے بغیر۔ کیا بہت عمدہ، لکھنے چلا ہوں جب بھی قصیدہ حسین کا، چھل کا قلم سے چشمہ کوثر کہے بغیر۔ کیا گھر میں آج آیا مسیحا بطول کے، کیا گھر میں آج آیا مسیحا بطول کے، کیوں آ گیا ہے فطر سے بے پر کہے بغیر۔ اصحاب باوفات 72 نشرز ہے کہ قربان تھے حسین پہ بڑھ کر، یہ حسن مطلب ہے کہ قربان تھے حسین پہ بڑھ کر کہے بغیر، اصحاب باوفا تھے 72 کہے بغیر۔ سبحان اللہ، لبریز ہو رہا ہے مودت کا میکدہ، لبریز ہو رہا ہے مودت کا میکدہ، بڑھ کر اٹھا لو تم بھی غضنفر کہے بغیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہے بغیر۔ جی ہاں، بس یہ آخری شعر پیش خدمت ہے، مخفی کے بعد بھی جی ہاں ابھی ان کو موضوع بھی نہیں کیا اشعار کو۔ جیسے ہی لب پہ آئے گا لبیک یا حسین، جیسے ہی لب پہ آئے گا لبیک یا حسین، دے دیں گے جام ساقی کوثر کہے بغیر۔ سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ بس میں اب مائک دے رہا ہوں ہمارے سلطنت نظامت کے سلطان جناب سلطان صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظامت کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بہت بہت شکریہ غضنفر بھائی، صاحب آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محترم سامعین، آج کی مجلس کا انعقاد بسلسلہ مدینہ سے روانگی حضرت امام حسین کیا جا رہا ہے، اور برائے ایصال ثواب مرحوم شبیع الحسنین ابن اختیار حسین یہ انہیں قرار پائی ہے، اور اماں کی قبر پر کبھی قبر رسول پر، اماں کی قبر پر کبھی قبر رسول پر بے چین ساری رات گزاری حسین نے۔
ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دعا گو ہیں کہ مرحوم کو جوار امام حسین میں جگہ نصیب ہو۔ الہی آمین الہی آمین آج کی مجلس کے بانی ہیں سید شان حیدر باقی، اور ہم اردو فاؤنڈیشن شان صاحب کا یہ تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی ایک سورہ آمین فاتحہ مرحوم شبیع الحسنین ابن اختیار حسین اور شان حیدر صاحب کی دیگر مرحومین کے لیے، اور ہم سب کے اپنے مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ الہی آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی محمد اللهم صل على محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجلس کا آغاز میں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے شرف حاصل کریں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ طٰہٰ کی شروع کی 8 آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ جو سورہ طٰہٰ کی شروع کی 8 آیات ہیں اس کا بیسیکلی تمہید یہ ہے کہ رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ خواہ مخواہ بیٹھے ہوئے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ یہ تو بس ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو اس کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ یہ مالک زمین و آسمان کا کلام ہے اور خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن یستشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل من خلق السماوات خلق الارض والسماوات العلی الرحمن العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ ترجمہ ہے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، یہ تو بس ایک نصیحت، خیر خواہی اور یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی تباہی اور اپنے برے انجام سے ڈرے۔ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، جو سب کو بے حد فیض پہنچانے والا ہے اور اس کا عرش پر اقتدار قائم ہے، یا جو کائنات کے تحت تخت و سلطنت پر حکمران ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اور تم چاہے اپنی بات زور زور سے کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات کو بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ چھپی ہوئی بات یعنی نیتوں، دلوں کے ارادوں، رازوں اور پکار تک کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارے کے سارے بہترین اور اچھے نام اسی کے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مومن کرام، یہ تھے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو کہ کلام اللہ کی تلاوت فرما رہے تھے اور ترجمہ پیش کر رہے تھے. اب میں حدیث قصہ کی تلاوت کی دعوت دیتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب کو. جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب. بواز بلند نعرہ صلوات. اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد. وعجل فرجهم. انمیوٹ. آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کو انمیوٹ کرنا ہوگا اپنا مائکروفون. ڈاکٹر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان. السلام علیکم کہا تھا پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال لی یا فاطمۃ انی لاجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة أيتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللہم صلی علی علی محمد وعلی محمد. فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله. فتعاذنوا لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسن حسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله. أتعذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء.
فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهم الحسين تحت هذا الكساء اللهم صل على صل على محمد سيدنا وآل محمد محمد قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعتهم وإذا بأبي الحسن العلي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو معه ولديك نائمة تحت هذا الكساء فأقبل عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء فقلت أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل صل على على محمد محمد قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إسرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم آل بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعله وبنوها اللهم صل على محمد قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام فيقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية
ولا أرضا مدخية ولا قمر منيرة ولا شمس مضيئة ولا فلك يدعو له بحر يجري ولا فلك يسري إلا لإجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعزن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال عليه إذا والله فزنا وصلنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسئلوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نذيرا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محروم إلا وفرج الله هم. الہی آمین آمین. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. الہی آمین ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. الہی آمین قال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللهم صل على محمد یہ تھے جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب جو حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود الہی آمین بعلی وانت العالی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق قصة الائمہ من ذریت امام الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. آمین. آپ نے معین و مقدر فرمایا مرحوم کی روح کو اصال فرما. تعجیل فرما. ہم سبھی کو غلام مار فرما برحمت یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب مولانا صاحب جو دعا فرما رہے تھے اور اس سے پہلے جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے حدیث قصہ کی تلاوت فرمائی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 28 رجب کو مدینہ اجڑا ہے. سفر امام حسین شروع ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں 3 شعر سماعت فرمائیے. ایک سلام ہے جس کی ردیف ہے دکھائی دیتا ہے.
हाय दिखाई देता है। जा रहे हैं हुसैन यसरब से, हाय हाय जा रहे वाह। हैं हुसैन यसरब से, यसरब से साथ काबा दिखाई देता है। हाय हाय हाँ जिक्र शब्बीर हो रहा है कहीं, जुल्म सहमा दिखाई देता है। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह, सुभान अली अल्लाह। कह के, या अली कह के चल पड़ी जैनब, हाय हाय खैरा दिखाई देता है। क्या कहने अल्लाह अकबर। मैं इसी के साथ सलाम की दावत देता हूँ जनाब इर्तज़ा अली ज़ैद साहब को कि वो सलाम। बहुत इनायत है क़िबला रिफत साहब, बड़ी इनायत है आपकी। तमाम ही मोमिनीन की खिदमत में मेरी तरफ से सलाम और आदाब। सलामत रहे तमाम बुजुर्गों की खिदमत में। और सबसे पहले मैं ताज़ियत पेश करता हूँ मरहूम जनाब शबील हसनैन साहब इब्न इख्तियार हुसैन साहब की, और ये दुआ करता हूँ बारगाह मासूम अलैहिस्सलाम में कि उनको बेहतरीन दरजात साया पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम में अता हो, उनको बेहतरीन नवाजा जाए और यकीन उनकी रूह शाद, उनके तमाम गुनाह कबीरा सगीरा माफ हो यकीनन, और यकीनन माफ होंगे। और जिस जिक्र से हम इस वक्त बहरामंद हो रहे हैं, यकीनन इस जिक्र की ही तमाम तर बरकत हैं कि जो हमें यहाँ भी और वहाँ भी सुरखरू रखती हैं। आप हजरात यकीनन उनकी खिदमत में तमाम चीज़ें इरसाल फरमा रहे हैं। परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पापा से बड़ा सलावत। आप बुजुर्गान की इजाज़त से मैंने डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था, उन्होंने मुझे हुक्म दिया था आज की इस महफिल, इस मजलिस में सलाम पढ़ने के लिए। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने मुझे इस सवाब को हासिल करने में मुझे दावत दी, और मौला आपको सलामत रखे। 4 मिसरे मरहूम की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ, और खुसूसी तौर पे उनके तमाम आइज़ा और अकारिब की खिदमत में और आप हज़रात की खिदमत में आप तमाम बुजुर्गान की इजाज़त से एक मरतबा दुरूद पढ़ दीजिए बाबा से। जिससे हो के जुदा मिलता है, उस रूह को चैन। जिस्म से हो के जुदा मिलता है, उस रूह को चैन। जिसके मौला हो तो आलम में हसन और हुसैन जिसके मौला हो दो आलम में हसन और हुसैन और हुसैन। बज़ में अतहार मिली कुर्बे यदुल्लाह बिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़ में अतहार मिली कुर्बे यदुल्लाह बिला। ताकिने खुल्द हुए जब से शबीहुल हसनैन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। साहब पूछ रहे हैं, बहुत इनायत है, मौला उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी रूह के सदक़े में, उनके ईमान के सदक़े में ये दिन नसीब हुआ कि मौला की मिदहत लिखने के लायक हुआ। उनके दर्जात देखेंगे कहाँ पर होंगे, उनकी और बुलंदी दर्जात के लिए एक और दुरूद भेजिए। मैं सलाम हाजिर करता हूँ। बहुत इनायत है क़िबला, बहुत इनायत है। चंद अशार
سبحان اللہ. ابھی ہمارے بزرگ جناب رفعت صاحب فرما رہے تھے امام حسین صلی السلام کے سفر کے بارے میں کہ وہ جا رہے ہیں، اور میں ایک سلام کے چند اشعار اسی سلسلے میں حاضر کر رہا ہوں کہ امام تشریف لا رہے ہیں کربلا مولا مولانا حسین صلی السلام ان کے تمام اصحاب کے بارگاہ میں، ان کے بزرگوں کی بارگاہ میں، اور چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں، شہداء کربلا کی بارگاہ میں ایک بلند ترین صلوات عطیہ فرمائیے. اللهم صل على محمد محمد. بچانے دین پیمبر حسین آتے ہیں. مدد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب. ارشاد. بچانے دین پیمبر حسین آتے ہیں، ارے دکھانے قوت حیدر حسین آتے ہیں. یہ خاک عرش مولا کربلا نے کہا، واہ. یہ خاک عرش مولا کربلا نے کہا، جگانے میرا مقدر ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی حسین آئے اور آ کر خرید لے مرضی. حسین آئے اور آ کر خرید لے مرضی. یہی ہے مرضی داور حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی جسے نگاہ سے دہلا دیا غضنفر نے، جسے نگاہ سے دہلا دیا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. غضنفر نے کہا ہے شام کا لشکر زندہ باد. بہت بہت نایاب ماشاء اللہ. شام کا لشکر سبحان اللہ. حسین آتے ہیں. بھائی شعر نظر کر رہا ہوں تمام مومنین کی خدمت میں بسم اللہ. اور بارگاہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. اس شعر کو سنبھالیے گا. عطا ہو عطا. بھائی ایک اور بار محمد کو دیکھ لیں مولا. ایک اور بار محمد کو دیکھ لیں مولا. رکو رکو علی اکبر
حسین آتے ہیں سبحان اللہ رکو رکو علی اکبر حسین آتے حسین آتے ہیں بھائی جگر کے ٹکڑے کا غربت میں ساتھ دینے کو اللہ اکبر جگر کے ٹکڑے کا غربت میں ساتھ دینے کو لحد سے آ گئی مادر حسین آتے ہیں بچے گا دین رسول خدا مگر پہلے بچے گا دین رسول خدا مگر پہلے چلے گا حلق و خنجر حسین آتے ہیں اختر نظر کر رہا ہوں بارگاہ میں کہ ہے ارتضا میری تربت میں روز ذکر حسین ہے ارتضا میری تربت میں روز ذکر حسین میری لحد میں برابر حسین آتے ہیں میری لحد میں برابر حسین آتے ہیں بچانے دین پیمبر حسین آتے ہیں بارگاہ میں مولا امام حسین کی دعا ہے بارگاہ شہزادی کونین میں دعا ہے بارگاہ جناب امیر رسول خدا میں مولا امام حسین چاردہ معصومین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مرحوم کے درجات کو بہترین اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ رکھے ان کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے ان کے پسماندگان کو اور ہم سب کو قرب معصومین علیہ السلام عطا فرمائے اور ہمیں متمسک رکھے راہ مولا امام حسین علیہ السلام پہ آپ کی نظر پر محمد و آل محمد صلوات اللہ تعالیٰ سلام قبول فرمائے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے صاحب آپ کا سایہ رہے انشاءاللہ اور تمام چیزیں مقبول ہوں بچے گا دین رسول خدا مگر پہلے بچے گا دین رسول خدا مگر پہلے چلے گا حلق پہ خنجر حسین آتے ہیں یہ تھے جناب ارتضا علی زیدی صاحب جو اپنی پردرد آواز میں سلام پیش فرما رہے تھے اب میں بغیر کسی تاخیر کے سرکار سید ریحان حیدر زیدی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بصیرت افروز بیان سے ہم سب کو فیض یاب فرمائیں جناب مولانا سید ریحان مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاتحہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الحسين ابن علي عليهم الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأريد أن أسير بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وجل فرجہ. عزیزان گرامی، مجلس کی مناسبتیں دو ہیں. ایک مناسبت تو یہ ہے کہ سفر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دوسری مناسبت ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم مغفور شبیع الحسنین صاحب ابن اختیار حسین صاحب. خداوند عالم سے دعا کروں گا سفر امام حسین کے صدقے میں انہیں جوار ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے، آمین. اور امام حسین علیہ السلام کی انہیں شفاعت عطا فرمائے. آمین. ان کے باقی ماندگان کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے اقارب کو میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اور میرے علم میں چونکہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کا انتقال کب ہوا ہے، تو لہذا میں اس لیے پرسہ بھی نہیں دے سکا تھا. تو اب میں ان کے جو بزرگان ان کی خدمت میں اور ان کے دوستوں کی خدمت میں اور ان کے وارثین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے، ایک مرحوم اگر دنیا سے جو چلا جاتا ہے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ایک احساس اور ایک غم ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ یاد آتا رہتا ہے. لیکن ہر غم کا مداوع ہے غم اہل بیت علیہ السلام. اور غم اہل بیت میں بھی غم کربلا ایک ایسا غم ہے جو ہر ایک درد کی دوا ہے. کربلا کا غم، آپ کیسا بھی غم سامنے ہو، کربلا کی مثال لے لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا کے درد کیا ہے، کربلا کا غم کیا ہے، کربلا کی مصیبت کیا ہے. اور ہمیں اہل بیت کا یہ غم منا کر اور کربلا والوں کا غم منا کر ایک تسلی اور تشفی بھی ہو جاتی ہے اپنے جانے والے مرحوم کے لیے. ان کے ساتھ میں اتنے بڑے حادثات ہوئے، اتنے بڑے واقعات پیش آئے کہ کسی اور کے ساتھ اب شاید قیامت تک ایسے واقعات پیش نہیں آئے، چونکہ ایک عظیم غم ہے. جہاں تک تعلق ہے سفر امام حسین علیہ السلام کا، اور میں اس نیت سے بھی یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کہ اس کا جو بھی ثواب ہوگا وہ اللہ سے دعا کروں گا کہ مرحوم شبیع الحسن ابن اختیار حسین کی روح کو پہنچے انشاءاللہ تعالی. آمین. میرے آقا چونکہ ہے مناسبت ہے سفر کی، تو اسی کی مناسبت سے میں آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا. امام حسین کا سفر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، ہزاروں مجالس میں آپ نے سنا ہوگا، اور ہدف امام حسین کیا ہے وہ بھی آپ حضرات سنتے ہیں. امام حسین کے لیے کون سا مرحلہ آیا کہ آپ نے مدینہ چھوڑا اور آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. وہ نامہ اور وہ خط جو یزید ملعون کی طرف سے آیا تھا ولید ابن عقبہ کے پاس میں، جو میئر تھا مدینے کا، اور اس میں لکھا تھا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، فاصل جہنم ہو گیا ہے، ہم تو یہ کہیں گے، اور میرے لیے جو ہے وہ تم حسین ابن علی سے بیعت لے لو. وہ پورے واقعات آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور آقا و مولا امام حسین نے بیعت کا انکار کیا کہ میں اس طریقے سے تیرے ہاتھوں پر یزید کے لیے بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ پوری تاریخ آپ حضرات نے مسلسل سنی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو سفر کر رہے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین
علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر فرما رہے ہیں، تو یہ جو لوگ مدینے میں ہیں، تو یہ مدینے والے لوگ امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ کیا امام حسین کے ساتھ میں صرف یہی افراد تھے جو ان کے گھرانے کے لوگ تھے، اور افراد جو شیعہ تھے، جو چاہنے والے تھے، جو مدینے میں زندگی گزارتے تھے، یہ لوگ کیوں نہیں گئے امام حسین کے ساتھ؟ دیکھیے عزیزان گرامی، ایک مسئلہ تو یہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے خود جناب محمد حنفیہ جو کہ بھائی ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ آپ کے ساتھ میں کیوں نہیں گئے کربلا؟ تیسری بات، جو آپ کے بہنوئی ہیں اور آپ کے فرزند کزن بھی ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر، یہ آپ کے ساتھ میں کیوں نہیں گئے کربلا؟ یہ تمام سوال تو اپنی جگہ پر ہیں کہ آخر ان لوگوں کو بھی تو سفر پہ جانا چاہیے تھا۔ اب میں آپ کی خدمت میں دو باتوں کو پیش کروں گا، اور وہ یہ، پہلی بات تو یہ ہے زان گرامی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے جب رخصتی لی ہے اور مدینے کو چھوڑا ہے اور مدینے سے آپ جا رہے ہیں، تو آپ نے اعلان جہاد نہیں کیا۔ اگر آپ اعلان جہاد کرتے تو ہر ایک مدینے والے پر واجب ہوتا کہ وہ حسین کے ساتھ جاتا، کیونکہ جب آقا و مولا اعلان جہاد کریں گے تو اس وقت ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ امام کی تابعیت میں، امام کی اطاعت میں کھڑا ہو اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں جائے۔ لیکن امام نے اپنے ہدف کو جہاد سے تعبیر نہیں کیا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہدف کو جو بیان کیا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کا ہدف امام نے لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ ہدایت کے لیے نکل رہے ہیں تو سب کے اوپر لازم نہیں ہے کہ آقا حسین کے ساتھ میں جائیں، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ ابن جعفر، یہ دو شخصیتیں کیوں نہیں گئیں؟ انہیں تو کم سے کم اگر ہدایت کے لیے بھی نکل رہے تھے اور ان کے علم میں بھی تھا کہ حسین شہید ہو جائیں گے، یہ لوگ جانتے بھی تھے کہ کربلا کی طرف بھی جانا ہے مکے کے بعد، تو دو شخصیتیں یہ کیوں نہیں گئیں جو بڑی عظیم شخصیتیں مدینے میں رہتی تھی؟ اس لیے کہ محمد حنفیہ کی کوئی معمولی شخصیت تو ہے نہیں۔ محمد حنفیہ جو ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے خولہ بنت جعفر ابن قیس۔ خولہ حنفیہ خاندان سے تھی، اس لیے ان کو خاندان کی وجہ سے، ان کی ماں کی نسبت کی وجہ سے محمد حنفیہ کہا جاتا ہے۔ محمد حنفیہ سے جو محمد حنفیہ کی جو ولادت ہے وہ 16 ہجری کی ہے، اور محمد حنفیہ کی والدہ ماجدہ جو جناب خولہ ہیں، ان سے مولا کائنات نے شادی کی ہے سن 15 ہجری میں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے 5 برس کے بعد میں شادی ہوئی ہے۔ یہ محمد حنفیہ کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں ایک خبر دے کے گئے تھے علی بن ابی طالب کو، اور مولا سے کہا تھا کہ اے علی، تمہارے یہاں خولہ سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس وقت دیکھیے شادی 15 میں ہو رہی، لیکن اپنے علم غیب کی بنیاد پر پیغمبر خبر دے رہے ہیں، علی تمہارے یہاں حنفیہ خولہ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام پہ رکھنا اور اس کی کنیت میری کنیت پہ رکھنا۔ مولا کائنات نے جب وہ شادی کی ہے جناب خولہ سے، تو 16 ہجری میں محمد حنفیہ پیدا ہوئے، تو محمد حنفیہ کا نام محمد رکھا پیغمبر کے نام پر، اور ابو القاسم کنیت رکھی ہے پیغمبر کی کنیت پر۔ یہ ہے محمد حنفیہ کا کردار۔ اب جب محمد حنفیہ 16 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں تو مولا کائنات محمد حنفیہ کو اسی طریقے سے تربیت دے رہے تھے جس طریقے سے آپ نے آقا امام حسن کو تربیت دی ہے اور امام حسین کو تربیت دی ہے، چونکہ محمد حنفیہ جناب عباس سے بھی عمر میں بڑے ہیں، اس بات کا دھیان رکھیے گا، چونکہ جناب عباس کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ 26 ہجری میں ہوئی ہے، اور محمد حنفیہ کی ولادت 16 ہجری میں ہوئی ہے، تو محمد حنفیہ 10 برس بڑے ہیں جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی ام البنین سے پہلے خولہ سے شادی ہوئی ہے۔ خیر میں اس مرحلے میں نہیں جاؤں گا۔ جب محمد حنفیہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو مولا کائنات انہیں کچھ چیزیں سکھاتے تھے۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ فنون جنگ سکھاتے تھے، دوسری چیز یہ تھی محمد حنفیہ کو اپنا علم سکھاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی بچہ اپنے بابا سے علم حاصل کر رہا ہو، اور وہ بھی بابا وہ کہ جو باب العلم ہو اور رسول مدینۃ العلم ہو، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ علم منتقل کرنے والے علی ہوں
اور جہاں منتقل کیا جا رہا ہے وہ محمد حنفیہ علی کا لاڈلا بیٹا ہو تو کتنا علم حاصل کر رہے ہوں گے محمد حنفیہ، کس مقام پر پہنچے ہوں گے محمد حنفیہ. آپ اس سے اندازہ لگائیے. آپ حضرات میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ آپ حضرات آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ میں نان اسٹاپ بولنے کا عادی ہوں اور میں کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں. یہ میرا اپنا ایک مزاج ہے. اچھا یہ فزیکل جو مجالس ہوتی ہیں ان میں میرا مزاج نہیں ہے، یہ آن لائن پر، اس لیے کہ آن لائن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ ٹائم کم ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے فزیکل مجلس ہوتی ہے تو میں بڑے آرام سے مجلسوں کو پڑھتا ہوں. لیکن عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت پیش کروں. مسئلہ محمد حنفیہ کا یہ ہے کہ علم پہنچانے والے ہیں علی، علم حاصل کرنے والے ہیں محمد حنفیہ. اب علی جیسی علم لدنی والی شخصیت جب محمد حنفیہ کو علم دے رہی ہو تو محمد حنفیہ کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. سبحان اللہ بے شک. اب سنیے، اب دیکھیے ایک آپ حضرات واقعے کو واقعے سے ملائیے، اور اس میں واقعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی ایک حدیث ہے، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو جب حسین سے رسول ہیں اور حسین رسول سے ہیں تو جو سیرت رسول خدا کی ہے وہی سنت اور سیرت حسین میں بھی پائی جانی چاہیے، کیونکہ دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کی معصومیت ایک ہے. منصب کا فرق ہے، یہ امام ہے وہ رسول ہیں، اور رتبے کا فرق ہے، وہ نانا ہے یہ نواسے ہیں. لیکن سیرت کے حساب سے، مشن کے اعتبار سے، ہدف کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی مقصد ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی حسین وہی ہے جو رسول، رسول وہی ہے جو حسین. تو جو سیرت رسول کی تھی وہی سیرت ہے حسین کی. حسین ابن علی علیہ السلام محمد حنفیہ کو علم کی بنیاد پر، اب میرا جملہ بڑا قیمتی ہے یاد رکھیے گا، علم کی بنیاد پر اپنا نمائندہ مدینے میں بنا کے چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ جس طریقے سے رسول اسلام جب سفر پہ جاتے تھے اور اپنا نمائندہ کبھی علی کو بنا کے جاتے تھے، کبھی دوسروں کو بنا کے جاتے تھے، تاکہ مدینہ بغیر رہبر کے نہ رہے. بڑی محنت کی ہے میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے جانے کا، تاکہ مدینہ بغیر ہادی کے نہ رہے، مدینہ بغیر رہبر کے نہ رہے، مدینہ بغیر قائد کے نہ رہے، مدینہ بغیر راہبر کے نہ رہے. لہذا امام حسین نے اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے محمد حنفیہ کو مدینے میں اپنا نمائندہ بنایا. کیوں نمائندہ بنایا؟ دو وجہ سے. پہلی وجہ سنیے جو دینی وجہ، وہ کیا ہے؟ اے محمد حنفیہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے جا رہا ہوں اور مدینے والے یہ کہیں کہ آقا آپ تو تشریف لے گئے اور ہم کس کے ذریعے سے اپنے دینی مسائل کو حل کرتے، ہم کس کے ذریعے سے مسائل پوچھتے، ہم کس کے ذریعے سے فقہی باتیں کرتے، ہم کس کے ذریعے سے تفسیر معلوم کرتے، ہم کس کے ذریعے سے احکام معلوم کرتے. لہذا علم میں محمد حنفیہ کو حسین نے نمائندہ بنایا. اور جب مسئلہ آیا یہ، جب چھوڑ رہے ہیں نمائندہ بنا کے، تو جملہ استعمال کر رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَتَكُونُ لِي عَيْنًا، اور تم میرے لیے میرے نمائندے بنو گے اور میرے لیے وہ کام کرو گے جو مدینے میں لوگ کر رہے ہیں. ان سب خبروں کو مجھے دینا ہے کہ میرے جانے کے بعد مدینے میں ہو کیا رہا ہے. عین کہتے ہیں جاسوس کو. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی تم میرے لیے یہاں پر رہ کر نمائندگی میں مجھے یہاں کے لوگوں کی ساری خبریں دو گے، اس لیے میں تمہیں مدینے میں چھوڑ رہا ہوں. تو محمد حنفیہ کو نمائندہ علم بھی بنایا اور نمائندہ اخبار بھی بنایا کہ تم خبریں بھی دو گے مجھے. ایک وجہ. دوسری چیز سنیے زان گرامی، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کے علم میں اور اخبار اور خبروں کے دینے میں اور وہاں کے حالات بتانے میں تو محمد حنفیہ کو نمائندہ بنایا. اب ایسا نہ ہو کہ حسین کے زندہ رہتے رہتے مدینے کے اندر کوئی بھوکا سو جائے اور مدینے کے اندر کوئی غریب اور ناتوان رہ جائے. لہذا حسین کو یہ بھی اہتمام کرنا تھا کہ حسین اس اہتمام میں کوئی ایسا نمائندہ بنا کے جاتے تو جو مدینے کے لوگوں کا پیٹ بھرتا رہتا
اور انہیں حکومت حسین میں بھوکا رہنے کی ضرورت نہ پڑتی. لہٰذا حسین ابن علی نے جو سب سے زیادہ مشہور تھے سخاوت میں مدینے کے اندر، وہ تھے جناب عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب. بھائی آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. وہ تھے عبداللہ ابن جعفر. آقا حسین کے بعد جو سخاوت کے چرچے تھے وہ جناب عبداللہ ابن جعفر کے تھے. اور عبداللہ ابن جعفر کی سخاوت اتنی مشہور تھی، کسی نے معاویہ سے ان کی شکایت کی تھی کہ عبداللہ ابن جعفر بہت بخیل ہیں. تو معاویہ نے یہ بات کہی تھی کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ اگر عبداللہ کے پاس سونے کا ایک پہاڑ ہو اور بھوسے کا ایک ڈھیر ہو تو عبداللہ پہلے سونے کے پہاڑ کو راہ خدا میں خرچ کریں گے اور اسے تقسیم کریں گے. تو سخاوت میں نمائندہ بنایا ہے آپ نے عبداللہ ابن جعفر کو. توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے عبداللہ ابن جعفر کو مدینے میں چھوڑا اور محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا. یہ دو وجہ رہی عزیزان گرامی. تیسری وجہ بھی سن لیجئے. حسین بیعت نہ کرتے، مدینے میں رہ سکتے تھے، لیکن حسین بتانا یہ چاہتے تھے مدینہ چھوڑ کر کے. اتنے بڑے مدینے میں حسین کس کس کے گھر جا کے کہتے میں نے بیعت نہیں کی، میں نے بیعت نہیں کی، میں نے بیعت نہیں کی. اب جب حسین نے مدینہ چھوڑا مشیت الہی میں تو ہر آدمی یہ پوچھ رہا تھا کیوں مدینہ چھوڑا؟ تو لوگ کہتے تھے حسین بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا بیعت نہ کرنے کا بھی اعلان کرنا تھا مدینے میں، اس لیے مدینہ چھوڑ رہے تھے. لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ حسین نے بیعت نہیں کی؟ اگر حسین مدینے میں رہ جاتے تو کچھ لوگ تو اس طرح کے جسور تھے، جسارت رکھنے والے، کہتے تھے چھپ کے بیعت کر لی ہوگی. لیکن حسین نے شجاعت کا جوہر دکھاتے ہوئے مدینے کو چھوڑا اور آواز دیا نہیں ہم بیعت نہیں کر سکتے، وہ بھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کریں گے. کبھی ہمارے باپ دادا نے ان کے باپ دادا کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تو ہم یزید کے ہاتھوں پہ کیا بیعت کریں گے؟ تین چیزیں ملاحظہ فرمائیے. میں کوئی آج ذاکری خطابت والی باتیں نہیں پیش کر رہا، حسین کا سفر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اپنے ہی وقت میں مجلس بھی ختم کروں گا، ملاحظہ فرمائیے گا. پھر خود آقا و مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کو محمد حنفیہ سے ملا. اچھا محمد حنفیہ کا کردار کتنا بڑا ہے اور کتنا عظیم ہے آج کی مجلس میں پیش نہیں کروں گا، ورنہ میری ساری باتیں وہیں رہ جائیں گی. میں اتنا ضرور جانتا ہوں محمد حنفیہ کو تمام فنون اگر سکھائے ہیں تو وہ مولا کائنات نے سکھائے ہیں، مولا کائنات نے. اور ایک جملہ محمد حنفیہ نے جنگ صفین میں مولا کائنات سے کہا بھی تھا. میں بس ایک فضیلت پڑھ دوں میں آپ کی محمد حنفیہ کی، کتنے بڑے فاضل اور قابل آدمی تھے. محمد حنفیہ نے اپنے بابا سے یہ بات کہی تھی، بابا آپ حسن اور حسین کے ساتھ تبعیض کے قائل ہیں. تبعیض یعنی کیا؟ یعنی آپ حسن اور حسین کا فیور زیادہ کرتے ہیں، میرا خیال کم رکھتے ہیں. توجہ چاہیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے جواب سنیے مولا کائنات کا، نپا تلا جواب جسے کہتے ہیں جواب. مولا کائنات ظاہر سی بات ہے امام وقت ہیں، علی بن ابی طالب جواب دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو. بس جنگ صفین میں علی آگے بڑھے، محمد حنفیہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد میں آواز دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے لال تو کیا نہیں جانتا کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور تو میرا بیٹا ہے، تو ہمیں رسول اللہ کے بیٹوں کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ محمد حنفیہ نے جواب دیا تھا، بابا آج سے میری جانیں قربان ہے حسن اور حسین کے اوپر، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تھی معرفت محمد حنفیہ کی. محمد حنفیہ کو اب خط لکھا اور خطبہ دے رہے ہیں بلکہ مدینے میں. اور خطبہ کس انداز میں دیا؟ جب محمد حنفیہ نے کہا تھا بھائی جان مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میرے آقا آپ مکے کی طرف نہ جائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. محمد حنفیہ پیغام دینا چاہتے تھے مدینے والوں کو اور کائنات والوں کو کہ میں جب یہ جملے کہوں گا تو حسین ضرور اس کے اوپر جواب دیں گے اور وہ جواب کائنات والوں کے لیے دلیل بن جائے گا. محمد حنفیہ نے کہا بھیا مجھے ڈر لگ رہا، میرے آقا مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ نہ جائیے، تشریف نہ لے جائیے، وہ علاقہ اچھا نہیں ہے. تو جانتے ہیں آپ نے کیا کہا تھا؟ امام حسین نے جو سب سے پہلا خطبہ مدینے میں دیا اس کے 2-3 جملے پڑھ کر میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، کبھی موقع رکھا تو اس سے آگے کی بات پیش کروں گا. آواز دیتے انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما. تو امام ارشاد فرماتے ہیں برادر عزیز ہے محمد حنفیہ، میں طغیانیوں، سرکشیوں، عداوتوں، فساد کرنے کے لیے سفر نہیں کر رہا. میرا مقصد
ظلم کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد دشمنی کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد سرکشی کرنے کا نہیں ہے، میرا مقصد طغیانی کرنے کا نہیں ہے، میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں میرے یہ مقصد نہیں ہے، فقط اور فقط میرا مقصد یہ ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کروں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اصلاح کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف کروں اور نہیں از منکر کروں۔ دیکھیے کتنا عظیم جواب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ نانا کی امت کی اصلاح ایک، دوسری بات یہ ہے نانا کی امت کے اصلاح کے ساتھ ساتھ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہیں از منکر کروں، اور وہ سیرت قائم کروں جو میرے نانا کی سیرت تھی، اور وہ سیرت قائم کروں جو میرے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ حسین ابن علی کا سفر کا مقصد کیا ہے، حسین ابن علی کس چیز کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی کچھ پیغام اپنے خطبے میں دے رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا۔ پہلا مقصد جو علماء نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ علماء اہل سنت بھی لکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہیں از منکر کرنا۔ دوسرا مقصد سنت رسول خدا کو زندہ کرنا اور بدعت سے مقابلہ کرنا، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف تھا۔ تیسرا مقصد تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ظلم کا مقابلہ کرنا اور ظلم کا خاتمہ کرنا۔ علماء نے بہت سے مقصد لکھے، میں 5 مقصد بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ پہلا مقصد امر بالمعروف اور نہی از منکر، اچھے کاموں کی دعوت دینا۔ دوسرا مقصد سنت رسول خدا کو قائم کرنا، اور سنت رسول خدا کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ بدعت کا مقابلہ کرنا، چونکہ خود امام کے جو آگے خطبے آئیں گے، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے سے مکے تک خطبے دیے اور مکے سے راہ کوفہ تک، اور راہ کوفہ سے پہلے جو آپ نے اپنا رخ موڑا ہے کربلا کی طرف، وہاں تک جو 39 منزلیں ہیں آپ کی، 39 منزل جو آپ نے 39 پیلیس کے اوپر سٹاپ کیا، وہاں پر آپ نے جو 39 جگہوں پر ٹھہر کے خطبہ دیا، اس میں ایک چیز بھی یہ بیان فرمائی ہے، کیا؟ ان السنہ قد امیتت و ان البدع قد احیت۔ اے لوگوں، اور یہ بصرے والوں کو خطاب تھا امام حسین کا، آپ نے کہا کہ سنت رسول کو ختم کر دیا گیا، مار دیا گیا، اور بدعت رسول بدعت جو ہے زمانے میں وہ زندہ ہو گئی ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں بدعت ختم کر دی جائے۔ اور تیسرا ہدف ظلم کا خاتمہ۔ چوتھا ہدف راہ خدا میں شہید ہونے کا شوق تھا حسین ابن علی کو، راہ خدا میں شہید ہونے کا شوق۔ یہ بہت بڑی ایک نعمت اور عرفانی منزل ہوتی کہ راہ خدا میں انسان شریک ہو۔ اور پانچویں اور آخری چیز اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یہ تھے مقصد امام حسین کے جو مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ اور اس مقصد کے چھوڑنے میں، مدینہ چھوڑنے میں میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے ساتھ میں زینب کو لے جانا ہے، ساتھ میں مجھے علی اکبر کو لے جانا ہے، ششمہ علی اصغر کو لے جانا ہے، ساتھ میں مجھے عباس کو لے جانا ہے، مجھے سب یہ پرواہ نہیں ہے، بس حکومت اسلامی قائم ہو جائے، میرے نانا کا دین بن جائے، بچ جائے، میرے نانا کی سنت بچ جائے، ظلم کا مقابلہ ہو جائے۔ اور آواز یا اسلام، اگر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طاقتور بننا ہے تو میں تجھے عباس کے بازو دے دوں گا، تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر غلاف پہننا ہے تو زینب ام کلثوم کی چادر دے دوں گا۔ اور یہی ہوا، قافلہ تیار ہوا۔ حسین ابن علی جو رات آپ کے یہاں گزری ہے عزیزان گرامی، حسین رات بھر سوئے نہیں ہے، 3 مرتبہ اپنے نانا کے روزے پہ گئے ہیں اور آواز دیتے نانا اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا ہے۔ اور نانا کی قبر سے اٹھے، بھیا غم دیدہ برادر امام حسن کی قبر پہ پہنچے، بھیا تیرا بھیا جا رہا ہے، یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا۔ اور آپ وہاں سے اٹھے تو تاریخ نے لکھا پیروں سے چل کر کے نہیں گئے، ماں کی قبر سے کے اوپر گھٹنوں کے بل چل کر گئے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک مرتبہ گرا لیا، آواز دیا اماں تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اس حسین کو جس کو تو نے چکیاں پیس پیس کر کے پالا ہے، تیرا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر زہرا لرزی، آواز آئی میرے لال تو اکیلا کربلا نہیں جا رہا، تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے تیری ماں فاطمہ، تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے بس آخری روایت مصائب کی پڑھنے جا رہا ہو۔ جزاکم اللہ و خیر الجزا۔
اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم امام حسین کے قافلہ تیار ہو گیا، سب جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین اعلان کرتے ہیں، دیکھو سب کو صغرا سے خدا حافظی کرنی ہے، اگر 28 رجب کی مجلس میں مصائب نہ ہو تو مجلس تمام نہیں ہوتی، سب کو صغرا سے خدا حافظی کرنی ہے۔ سب نے صغرا سے خدا حافظی بھی کر لی۔ آخر میں زینب آئیں، آواز یا بیٹی خدا حافظ ہم جا رہے ہیں۔ صغرا کہتی پھوپھی اماں ہمیں بھی ساتھ لے چلیے، ہمیں بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ زینب کہتی میری لاڈلی تجھے تیرا اکبر لینے آئے گا۔ صغرا کہتی پھوپھی اماں مجھے کوئی لینے نہیں آئے گا۔ زینب سوال کرتی بیٹی تجھے کیسے معلوم؟ ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے پھوپھی اماں میں بیمار ہوں نا، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، جب رات دیر گزر جاتی ہے تو آسمان سے ایک بی بی نازل ہوتی ہے، اور سہنے خانہ میں بیٹھ کے آواز دیتی ہے اے میرے حسین بتا میں تجھے کہاں کہاں روؤں گی، میں تجھے خولی کے تنور میں روؤں یا تجھے بازار کوفہ میں روؤں یا کربلا میں تجھے روؤں گی؟ میں اتنا کہنا تھا، زینب تڑپ گئی، حسین کو بلایا، بھیا صغرا کو ساتھ لے چل، اصرار پہ اصرار کرتی ہیں، صغرا کو ساتھ لے چل، حسین انکار کرتے ہیں۔ آخری جملہ مصائب کو پڑھ رہا ہوا زادارو، حسین صغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ ایک مرتبہ حسین سے جب زیادہ اصرار کیا زینب کبریٰ نے، آواز دیتے ہیں بہن زینب اصرار نہ کر، ہر کوئی قافلے میں جا سکتا ہے لیکن صغرا نہیں جاتی۔ زہرا کی بیٹی کھڑی ہو گئی، آواز دیا میرے ماں جائے تجھے میرا واسطہ میرے حق کا واسطہ بتا دے، صغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ حسین کہتے میری بہنا قافلے میں جتنے بھی بچے ہیں یا تیری شکل کے ہیں یا میری شکل کے ہیں، میری صغرا میری ماں فاطمہ کی شکل ہے، میں نہیں چاہتا میری ماں کی شکل بازار کوفہ بازار شام میں پھرائی جائے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عزا کو قبول فرما، آل محمد کے صدقے میں مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔ قبلہ کعبہ کے بیان کے بعد میں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے زیارت امام حسین پڑھنے کی گزارش کرتا ہوں۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم، متوجہ زیارت، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس کا ثواب مرحوم شبیع الحسنین نے اختیار حسین کے مرحومین کو پہنچے اور سید شان حیدر باقری صاحب کے مرحومین کو پہنچے اور جملہ مومنین و مومنات ملت جعفریہ کو پہنچے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى انصارك المستشهدين مع جميعهم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا صار الله وابن صالح والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر
وتعد الله ورسوله حتى أتاك اليقين ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسرار الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من المدهمات ثيابها وأشهد أنك من دعم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزيز هادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيا وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك السبع وابنائك الأربع. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرب الزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. سب مل کے پڑھیں. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحتى طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ آپ سب کے زیارات سب کے دلی خواہشات قبول فرما. الہی آمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت معافی چاہتا ہوں آج میں آڈیو پر تھا. جی شکریہ. میں ڈاکٹر برادر شان حیدر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں اردو فاؤنڈیشن کی کارکردگی کے بارے میں. آپ کچھ اپنے خیالات کا پلیز. برادر شان حیدر صاحب میرے خیال موجود ہے. جی 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 ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ایوری ون. میں سبھی سامعین اور ناظرین اور یعنی سبھی شرکائے مجلس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے یہ ٹائم نکال کر کے اور میرے ایک عزیز میرے پھوپھا صاحب کی مجلس ثواب کی مجلس جو حقیقتاً آج چہلم کی مجلس ہے انڈیا میں. تو ہاں اسی سیم ڈے ہم لوگوں نے یہ مجلس برپا کی اور سب لوگ شریک ہوئے. ان سبھی لوگوں کا میں ممنون و مشکور ہوں. اور آپ سب سے ایک بار اور التماس کرتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ ان کی ایصال ثواب کے لیے ادا کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ اللہم صلی آخر میں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آئندہ کے بارے میں لاہ عمل جو ہے وہ بتائیے گا تمام کو. جی سلطان صاحب بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اپنے فرائض انجام دیے. میں تہہ دل سے آپ کا بھی مشکور ہوں اور تمام سامعین کا اور تمام ذاکرین کا. اور ہمارے ارتضیٰ صاحب نے باوجود کہ ان کی مصروفیات تھی مگر انہوں نے آج ہماری مجلس میں شرکت فرما کر اور نیا کلام سب پیش کیا. اور ہمارے شان حیدر صاحب کے پھوپھا شبیع الحسنین ابن اختیار حسنین صاحب کی ثواب کے لیے بہت ہی نایاب کلام پیش کیا. میں مولانا مصروف کا بھی بہت تہ دل سے مشکور ہوں اور میں شان حیدر صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں. مولا ان کے تمام مرحومین اور شبیع الحسنین صاحب کو اور ان کے تمام اور بھی مرحومین اور ہمارے تمام مرحومین کو وہ پاک پروردگار اعلیٰ علیین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے اور آمین. جوار رحمت معصومین جسم سے ہو کے جدا ملتا ہے اس روح کو چین جس کے مولا ہو تو عالم میں حسن اور حسین ماشاء اللہ.